اکتوبر کی صبح کو اہل پاکستان کبھی فراموش نہیں کر سکیں گے۔ ایک قیامت خیز زلزلے نے آزاد کشمیر، صوبہ سرحد اسلام آباد کے ہزاروں ہنستے بستے خاندانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ہزاروں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اور کڑیل جوان اچانک منو مٹی کے نیچے دفن ہو کر اذیت ناک موت سے دوچار ہو گئے۔ لاکھوں زخمی بے گھر ہو گئے۔ بستیوں کی بستیاں اور گاؤں کے گاؤں ایسے زمین میں دفن ہوئے جیسے کبھی ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ اس المناک سہنہی نے ہر حساس دل کو تڑپا دیا اور ہر آنکھ کو نمناک کر دیا۔ زلزلے اور اس کے نقصانات کی اطلاع کے ساتھ ہی متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین نے اپنے کارکنان کو معمول کی تمام سرگرمیاں معطل کر کے ہنگامی بنیادوں پر امدادی کام کرنے اور متاثرین کی مدد کے لیے پہنچنے کی ہدایات دی، اور رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی وفد نے وزیر اعظم شوکت عزیز سے خصوصی ملاقات کر کے انہیں متحدہ کی جانب سے 50 لاکھ روپے کا چیک دیا۔ خدمت خلق فاؤنڈیشن نے دستیاب وسائل بروئے کار لاتے ہوئے ہنگامی بنیاد پر بحالی کے کام کا آغاز کر دیا۔ خیمے، بستر، گرم کپڑے، قیمتی ادویات، کھانے پینے کی اشیاء اور منرل واٹر وغیرہ کی فوری اور مسلسل ترسیل کے لیے ہر ممکن ذریعہ استعمال کیا گیا۔ C-130 طیارے، PIA کارگو، ریلوے، مال گاڑیوں، ٹرکوں اور کنٹینرز کے ذریعے امدادی سامان کی ترسیل تاحال جاری ہے۔ اب تک 1 ارب 10 کروڑ روپے سے زائد کا سامان متاثرہ علاقوں میں پہنچایا جا چکا ہے۔ خدمت خلق فاؤنڈیشن کی پہلی طبی ٹیم 10 اکتوبر کو صبح فجر کے وقت وہاں پہنچ گئی تھی اور اپنا کیمپ اور فیلڈ اسپتال قائم کر چکی تھی۔ متحدہ قومی موومنٹ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ افواج پاکستان کے بعد سب سے پہلا کیمپ متحدہ نے قائم کیا۔ متحدہ قومی موومنٹ وہ پہلی اور واحد سیاسی جماعت ہے جس نے اسلام آباد، مظفر آباد، باغ، گڑی دوپٹہ، شنکیاری، جبڑی، ڈنا، مانسہرہ، بٹگرام اور راول کوٹ اور بالا کوٹ میں اپنے طبی خیم قائم کیے ہیں۔ خدمت خلق فاؤنڈیشن کے بے لوث اور باہمت کارکن اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دشوار گزار ترین راستوں سے جیپوں، خچروں اور پھر اپنے کندھوں پر امدادی سامان لے کر متاثرہ علاقوں میں پہنچا رہے ہیں، اور وہاں سے واپسی میں زخمیوں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر کیمپوں تک لا رہے ہیں۔ یہی نہیں، لاشوں کی تجہیز و تکفین بھی انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کی ہے۔ خدمت خلق فاؤنڈیشن کی 2 جدید آلات اور آپریشن کی سہولیات سے لیس موبائل ایمبولینس بھی وہاں مسلسل گشت پر ہے، جس میں پورا آپریشن تھیٹر موجود ہے، جس کے ذریعے دور دراز علاقوں میں جا کر آپریشن بھی کیے جا رہے ہیں۔ خدمت خلق فاؤنڈیشن کی میڈیکل ٹیم آرتھوپیڈک سرجنز، فزیشنز، گائناکولوجسٹ، نرسز اور پیرا میڈیکل اسٹاف پر مشتمل ہے۔ حق پرستی کا سفر جناب الطاف حسین نے تنہا شروع کیا تھا، مگر آج ان کے کارکنوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ متحدہ کے وفاقی صوبائی منسٹرز، سینیٹرز، قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبرز مسلسل متاثرہ علاقوں میں جا کر عملی طور پر امدادی سرگرمیوں میں جس طرح حصہ لے رہے ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ مظفر آباد اور صوبہ سرحد کے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ ان کی خدمت کے لیے سب سے پہلے آنے والے رات دن ان کی تیمارداری اور بحالی میں مصروف وہی لوگ ہیں جن کے ہاتھوں پر مصلحت پرستوں نے متعصب اور دہشت گرد ہونے کا لیبل چسپاں کر دیے تھے۔ متحدہ کی بے لوث قیادت کو ہر خاص و عام نے اپنے دل کی گہرائیوں سے سراہا ہے۔ جناب الطاف حسین نے کہا کہ انسانوں کی مدد تمام عبادات سے افضل ہے۔
محمد انور نام ہے میرا، راولی ڈوکوں سے میرا تعلق ہے، اور آپ کی ٹیم کو دیکھ کر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ خدمت خلق کے جذبے سے آپ اتنے دور سے چل کر آئے ہیں۔ یہ سب عبادتوں سے بڑھ کر بڑی عبادت ہے میں سمجھتا ہوں۔ تو اس جماعت کے سلسلہ میں ہم نے سن کر ہمارے دلوں میں نفرت تھی کہ یہ کوئی پاکستان دشمن تحریک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ ہیں یہاں کے عوام کی اگر اس طرح شب و روز خدمت کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور اگر آئندہ آپ کو حکومتی سطح پر بھی ایسا خدمت کرنے کا موقع ملے تو ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ۔ یہ جو زلزلہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی پورے کشمیر کے اندر، خصوصاً ہمارے باغ میں، ہمارے اس علاقے میں جو پوری مکمل طور پہ جو ٹیم آئی ہے میڈیکل کے حساب سے، یہ باقی سہولتیں خوراک اور کمبل وغیرہ یا اس قسم کی چیزیں، مکمل ضروریات زندگی، اس لحاظ سے ہم اس MKOM کے جو سربراہ ہیں الطاف حسین صاحب یا ان کے ساتھی جتنی بھی ٹیم ہے ان کے ہم شکر گزار ہیں۔ عبدالغنی اور ہم پاکستان کے خاص کر MQM والے الطاف صاحب کے مشکور ہیں۔ MQM کے ہم بہت ہی شکر گزار ہیں، وہ آئے ہمارے شہر میں جگہ جگہ، انہوں نے محلوں گلیوں اور جگہ جگہ ہر بندہ میں اپنے لوگوں کی طرف سے یہ کہنا چاہوں گا، مظفر آباد والوں کی طرف سے، کہ MQM والے الطاف حسین بھائی کے لیے اگر ہمارا دل بھی لے لیا جائے تو وہ بھی بہت کم ہے۔ جو دنیا سے جا چکے ہیں انہیں تو کوئی واپس نہیں لا سکتا، مگر جو زندہ ہیں انہیں زندگی کا احساس دلانا اور انہیں نارمل زندگی کی طرف واپس لانا سب سے بڑا مشن ہے۔ مظفر آباد اور دیگر متاثرہ علاقوں میں خدمت خلق فاؤنڈیشن کے تحت قائم خیمہ بستیوں میں زندگی بتدریج معمول پر آ رہی ہے۔ ہماری زندگی شکوہ ہے لیکن ہماری زندگی ماتم نہیں ہے۔ اذیت اور امتحان کے یہ دن کبھی انشاءاللہ گزر جائیں گے۔ ہر رات کے بعد صبح اور ہر تکلیف کے بعد راحت قدرت کے مسلمہ اصول ہیں۔ انشاءاللہ تمام اہل وطن متحد ہو کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھتے جائیں گے، بڑھتے ہی جائیں گے۔ ہمارا آج خواہ کتنا ہی کرناک ہو لیکن ہمارا کل کسی معصوم بچے کی حسین مسکراہٹ کی طرح خوبصورت ہوگا انشاءاللہ۔ آدمی کی قسمت میں ایک نیا اجالا ہے، آدمی اندھیروں پر فتح پانے والا ہے۔ رات بھر کا ہے مہماں اندھیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا۔